حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمتullah تعالی علیہ غوث زمان توسہ شریف میں شہباز طریقت لیتے ہیں. حضرت پیر پٹھان رحمتullah تعالی علیہ نائی سے اپنے سر کے بال منڈوا رہے تھے. آدھے سر کے بال اس نے کاٹ دیے تھے, مونڈ دیے تھے, اور آدھے سر کے بال ابھی باقی تھے. آپ نے محسوس کیا کہ جو بال کاٹ رہا ہے نا نائی, جس کو حلاق کہتے ہیں عربی زبان میں, ہمارے حجام بھی کہہ دیتے ہیں, تو وہ نائی جو ہے وہ بال بھی کاٹ رہا ہے اور رو بھی رہا ہے. آپ نے محسوس کیا کہ وہ رو بھی رہا ہے. جب پلٹ کے دیکھا نا اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. آپ نے فرمایا تجھے کیا ہوا, کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں اپنے بختوں پہ رو رہا ہوں. میرا ایک ہی بیٹا تھا, گھر سے روٹ کر نکلا تھا. آج 15-16 سال ہو گئے. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے مگر نہیں ملا. 16 سال پہلے بیٹا گم ہوا تھا, گھر سے ناراض ہو کے نکلا. ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, نہیں ملا. ہمارے گھر کا چراغ بجھ گیا ہے. ماں رو رو کے آنکھیں ضائع کر رہی ہے, تو میں رو رہا ہوں اپنے مقدر پر. کس بات پر رو رہا ہوں کہ یا تو میرا پیر کامل نہیں ہے. دکھی تھا نا, بات نکلی اندر کی. کہنے لگا آپ نے دن کو بلایا, رات کو بلایا, میں دوڑتا آیا خدمت میں. نہ آندھی دیکھی, نہ جکڑ دیکھا, نہ طوفان دیکھا. زندگی آپ کی خدمت میں گزارتی. اب سوچ رہا ہوں یا میرا پیر کامل نہیں ہے اور یا پھر میری خدمت قبول نہیں ہوئی, کہ مجھ پر نظر کرم نہیں ہو رہی, کہ بیٹا گم گیا اور نہیں ملا, یا پیر کامل نہیں یا میری خدمت قبول نہیں. جب یہ لفظ بولے نا تو حضرت پیر پٹھان جلال میں آ گئے. اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا باقی بال بعد میں کاٹنا, پہلے گھر جاؤ اپنے بیٹے کو ملاؤ. فرمایا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے, جاؤ بیٹے کو ملاؤ, باقی بال بعد میں کاٹ لینا. اس نے جوتے بھی نہیں پہنے, بھاگ گیا. جب گھر کا دروازہ کھولا نا تو بیٹا ماں کے سینے لگا ہوا تھا. اس نے دوڑ کر بیٹے کو سینے سے لگایا, ماتھا چوما اور حیران ہو کے کہنے لگا بیٹا 16 سال ہو گئے, ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے, تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا جب گھر سے میں نکلا تھا ناراض ہو کے نا, ایک قافلہ دلی جا رہا تھا جس کو دہلی کہتے ہیں, تو وہ ایک قافلہ جا رہا تھا, میں بھی اس میں چلا گیا. دلی میں جا کر میں ایک ہوٹل پہ ملازم ہو گیا تھا. ہوٹل کا جو مالک تھا وہ مجھے کپڑے بھی لے دیتا تھا, 2 وقت کی روٹی بھی دیتا تھا, اور میں کام کیا کرتا تھا, جھاڑو دے دیتا تھا اور برتن دھو دیتا تھا ہوٹل پہ. تو باپ نے کہا تو بیٹا تو پھر اچانک یہاں کیسے پہنچا ہے, تو دلی میں تھے؟ اس نے کہا ابا یہ چند منٹ پہلے کی بات تھی, میں دلی کے ہوٹل کے کمرے میں برتن دھو رہا تھا کہ کسی نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بزرگ کھڑے تھے. وہ فرمانے لگے تیرے ماں باپ رو رہے ہیں, تو یہاں بیٹھا ہے, چل میں تجھے لینے آیا ہوں. میں نے خوف سے آنکھیں بند کی, جب آنکھیں کھلی تو سامنے دلی نہیں تھا, ماں سامنے بیٹھی تھی. باپ کی چیخ نکلی, کہنے لگا بیٹا وہ جو بزرگ لائے ہیں ان کی کوئی نشانی یاد ہے؟ کہنے لگا ابا اور تو کوئی نشانی یاد نہیں, ہاں اتنا یاد ہے آدھے سر کے بال کٹے تھے, آدھے باقی تھے. آدھے سر کے بال منڈے تھے, آدھے باقی تھے. وہ پکڑ کر بیٹے کو ساتھ لایا حضرت پیر پٹھان کی بارگاہ. باپ بیٹا دوڑتے آئے,
جب بچہ سامنے ہوا نا بچے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا ابا اللہ کی عزت کی قسم یہی بابا جی تو مجھے دلی سے لے کے آئے ہیں۔ یہی بابا جان مجھے دلی سے لے کے آئے۔ تو حضور کو کہتا ہے تاجدار کائنات حاضر و ناظر نہیں، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے غلام ہیں، ایک ہی وقت میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں۔